اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور بڑے پر اثر انداز میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کس طرح تعمیر کیا اور اس وقت کون سی دعائیں ان کی زبان پر تھیں۔ چنانچہ تو پہلے تو فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وہ اسماعیل اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ جملہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اس میں دو باتیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یہ نہیں فرمایا کہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کے پہلے بنانے والے نہیں ہیں، پہلے تعمیر کرنے والے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے پہلے یہاں پر کوئی بیت اللہ موجود نہ ہو، بلکہ آپ سے پہلے بھی بیت اللہ موجود تھا، اس کی بنیادیں قائم تھیں، لیکن ان بنیادوں کو چونکہ اس کے اوپر مختلف حوادث گزر چکے تھے، ان بنیادوں کے اوپر جو تعمیر تھی وہ تعمیر منہدم ہو چکی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ ان بنیادوں کے اوپر اثر نو تعمیر فرمائے۔ تو بنیادیں موجود تھیں، ان بنیادوں کو آپ اٹھا رہے تھے۔ تو اسی کی طرف ایک اور آیت سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر کے ان کو بتا دی تھی اور وہاں پر ان کو ٹھہرایا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ بیت اللہ اس سے پہلے موجود تھا۔ اب کتنا پہلے موجود تھا، سب سے پہلے کس نے تعمیر کی اور کس وقت کی، اس کے بارے میں کوئی صحیح اور مستند اور قوی روایت حدیث میں منقول نہیں ہے۔ البتہ کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور آدم علیہ السلام کے بعد یہ تعمیر طوفان نوح تک باقی رہی، اور طوفان نوح میں منہدم ہو جانے کے بعد سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ ایک ٹیلے کی صورت میں چلی آتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اثر نو تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد اس تعمیر میں کچھ ٹوٹ پھوٹ تو ہوتی رہی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہی ہے، لیکن مکمل طور سے یہ عمارت منہدم نہیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل مکہ مکرمہ کے قریشیوں نے اس کو منہدم کر کے اثر نو تعمیر کیا، جس کی تعمیر میں خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ بہرحال یہ جو فرمایا گیا کہ جب ابراہیم بنیادیں اٹھا رہے تھے اس وقت کا تصور کرو، اس وقت کو یاد کرو، یعنی وہ بڑا عجیب منظر تھا، بڑا سبق آموز منظر تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ دوسرا نقطہ اس جملے میں یہ ہے کہ اگرچہ بیت اللہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں یکساں طور پر شریک تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بنیادیں اٹھانے کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی، اور پھر بعد میں وہ اسماعیل کہہ کر ان کا بعد میں ذکر فرمایا۔ یہ در حقیقت ادب سکھایا گیا کہ اگر کوئی کارنامہ باپ اور بیٹے مل کر انجام دے رہے ہوں یا بڑے اور چھوٹے مل کر انجام دے رہے ہوں تو اس کارنامے کو اصل میں بڑے کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو چھوٹا ہے اس کا ذکر بطور ضمیمے کے کر دینا چاہیے، اور چھوٹے کو بھی یہ چاہیے کہ جب اس
کارنامے کو وہ بیان کرے تو اپنے بڑے کی طرف اس کو منسوب کرے، اور اپنے آپ کا اگر ذکر کرنا ہے تو یہ کہہ کر کرے کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپس میں مشورہ کر رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ الفاظ انہوں نے استعمال فرمائے، یعنی فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور مجھ سے مشورہ کر رہے تھے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ مشورہ کر رہے تھے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ یہ ادباً فرمایا تاکہ اپنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا صدیق اکبر کے ساتھ برابری کے دعوے کا شائبہ نہ ہو، ورنہ حقیقت تو یہی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بلاتے تھے تو مشورہ دونوں ہی سے ہوتا تھا، لیکن اس کا ذکر اس طرح فرمایا کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے یا ان کے ساتھ شامل تھے۔ پھر اس ساری تعمیر میں نہ جانے کتنے مراحل پیش آئے ہوں گے، کہاں سے پتھر ڈھوئے گئے، کس طرح ان کو اس شکل میں ڈھالا گیا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کا حصہ بن سکیں، کس طرح ان کو آپس میں جوڑا گیا، کتنی اس کی اونچائی رکھی گئی، کتنی اس کی لمبائی اور چوڑائی رکھی گئی، کس طرح اس کو مضبوط کرنے کا انتظام کیا گیا۔ یہ ساری باتیں بیت اللہ کی تعمیر سے متعلق تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کے بعد جس بات کا ذکر فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں ہیں جو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھیں۔ اس سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ تاریخی واقعات کہ پتھر کہاں سے ڈھوئے گئے اور کس طرح لائے گئے، کس طرح ان کو جمایا گیا، کس طرح ان کو مضبوط بنایا گیا، ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فریضہ کس جذبے کے ساتھ انجام دے رہے تھے، اور ان کی زبان مبارک پر اس وقت کیا کلمات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے اس موقع پر جو رشتہ جوڑا تھا، اس رشتے کے دوران کیا عرض و معروض وہ اللہ تعالیٰ سے کر رہے تھے، چنانچہ اسی پر اکتفا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس تعمیر بیت اللہ کے سلسلے میں اس کی مادی تفصیلات کی طرف جانے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پر اکتفا فرمایا، چنانچہ فرمایا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک طرف یہ عظیم کارنامہ انجام دے رہے تھے، اور دوسری طرف ان کی زبان پر جو کلمات تھے وہ یہ تھے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ دل سے نکلی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایسی ہے کہ اس کی تاثیر کسی بھی ترجمے کے ذریعے دوسری زبان میں منتقل کرنا ایک انسان کے بس سے باہر ہے۔ لہذا یہاں ہم اس کی بلاغت، اس کی فصاحت، اس کی تاثیر کو اردو زبان میں منتقل کر کے نہیں دکھا سکتے، ترجمہ صرف اس کا مفہوم ہی ادا کر سکتا ہے۔ اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر جو نقل فرما رہے ہیں تو اس کا مقصد ایک تو یہ دکھانا ہے کہ انبیاء کرام اپنے بڑے سے بڑے کارنامے پر بھی مغرور ہونے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور زیادہ عجز و نیاز کا مظاہرہ فرماتے ہیں، اور اپنے کارنامے کا تذکرہ کرنے کے بجائے اپنی ان کوتاہیوں پر توبہ مانگتے ہیں جو اس کام کی ادائیگی میں ان سے سرزد ہونے کا امکان ہو۔ یعنی کوئی اور ہوتا تو اپنے اس کارنامے کے اوپر مغرور ہوتا، اس کا سر فخر سے بلند ہوتا، اس کی گردن تنی ہوئی ہوتی کہ میں نے اتنا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام
عجز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، اور یہ فرمایا کہ آپ ہی ہر بات کو سننے والے، ہر بات کو جاننے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا، اور ہماری نسل سے بھی، امۃ مسلمۃ لک، ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو، وارنا مناسکنا، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، انک انت التواب، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کرنے کا خوگر، الرحیم، اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عرض کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ یہ خدمت جس کی توفیق آپ نے ہی عطا فرمائی، یہ خدمت اگرچہ آپ کے مقدس گھر کی خدمت ہے، لیکن اس خدمت کا جو حق ہونا چاہیے تھا وہ ہم اس کو ادائیگی سے قاصر ہیں، لہٰذا اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے، اور اس کی ادائیگی میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو معاف بھی فرما دے۔ اور یہ فرمایا کہ اس کا انعام کیا چاہیے؟ انعام یہ چاہیے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، اور ہماری ذریت سے بھی ایسی امت پیدا فرما جو تیری پوری تابع دار ہو۔ اور پھر بھی فرما دیا کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یعنی ہم نے بیت اللہ تعمیر تو کر دیا، لیکن اس تعمیر کی آبادی در حقیقت آپ کی عبادت سے ہوگی، تو عبادت ہم کس طرح کریں اس کے طریقے بھی ہمیں سکھا دے، اور وتب علینا، ہماری توبہ بھی قبول فرما لے، انک انت التواب الرحیم۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگی، اور بڑی دور اندیشی کے ساتھ مانگی کہ اگرچہ بیت اللہ تعمیر کیا جا رہا ہے اور یہاں پر لوگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ مرور زمانہ سے، یعنی زمانہ دراز کے گزر جانے سے ان لوگوں کے اندر پھر گمراہیاں پیدا ہو جائیں، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جائیں۔ لہٰذا یہاں دعا یہ فرمائی کہ اے پروردگار ان لوگوں میں جو یہاں اس بیت اللہ کے ارد گرد آباد ہوں، ان کے اندر اپنی طرف سے ایک پیغمبر بھی بھیجیے گا، اور اس سے مراد نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ پیغمبر کیسا ہو، اس کے فرائض منصبی کیا ہوں، اور وہ کیا خدمات انجام دے، اس کی تفصیل اگلی آیت میں ہے۔ چنانچہ اس پیغمبر کی صفات بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ منہم، یعنی وہ پیغمبر جو آپ بھیجیں وہ انہی میں سے ہو، یعنی جن لوگوں کے درمیان بھیجے جا رہے ہیں انہی کے ایک فرد ہوں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ پیغمبر اگر کسی دوسری قوم سے آ جائے، یا کسی دوسری نسل سے آ جائے، یا کسی دوسری فطرت لیے ہوئے آ جائے، تو وہ جن لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے ان کی نفسیات سے، ان کی فطرت سے، ان کے تقاضوں سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ انہی میں سے بھیجے تاکہ ان کی نفسیات سے بھی پوری طرح واقف ہوں، ان کی ضروریات سے بھی واقف ہوں، اور وہ اپنی زندگی کا ایک نمونہ پیش کر کے لوگوں کو دکھا سکیں کہ میں بھی تم میں سے ہوں، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے کس طرح زندگی گزار رہا ہوں، تو تمہیں بھی اسی طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر آگے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے مقاصد اور آپ کے فرائض منصبی، یا آج کی زبان میں آپ کے ٹرمز آف ریفرنس 4 بیان فرمائے گئے ہیں، اور یہ 4 جو
فرائض منصبی بیان فرمائے گئے ہیں، یہ صرف اس جگہ نہیں بلکہ قرآن کریم میں 3 مزید مقامات پر انہی 4 فرائض منصبی کو مختلف انداز سے دہرایا گیا ہے، اور اس کو بار بار ذکر کرنے سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے بہت اہم سبق رکھتے ہیں، اور ان 4 مقاصد کو اچھی طرح اگر سمجھ لیا جائے تو بہت سی غلط فہمیاں اور بہت سی گمراہیاں انسان سے دور ہو سکتی ہیں۔ اگر ایک مرتبہ میں ہم پڑھیں تو یوں کہا جائے گا کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ پہلا کام ان کا یہ ہو کہ آپ کی آیتیں لوگوں کے سامنے تلاوت کریں۔ دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب، ان کو کتاب کی یعنی آسمانی کتاب جو آپ ان پر نازل فرمائیں ان کی تعلیم دیں، اس کی تعلیم دیں۔ اور تیسرا والحکمہ، یعنی ان کو دانائی کی باتیں سکھائیں۔ اور چوتھا یہ کہ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی ان کو پاکیزہ بنائیں، پاک صاف بنائیں۔ ان 4 فرائض منصبی پر ذرا غور سے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اور ان کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پہلا فریضہ منصبی یہ بیان فرمایا گیا کہ وہ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت فرمائے۔ تلاوت کے معنی ہے پڑھنا، اور آیتوں کے پڑھنے کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ایک پہلا اور مستقل مقصد قرار دیا گیا ہے، جبکہ آگے کتاب اللہ کی تعلیم یعنی اس کے معنی سمجھانے اور اس کی تشریح کرنے کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے صرف معنی ہی سمجھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی لفظوں کی تلاوت بھی ایک مستقل مقصد ہے۔ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بھیجا گیا تھا ان میں پہلا مقصد یہ تھا کہ جو قرآن کریم آپ پر نازل ہوا ہے اس کی تلاوت کا طریقہ لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں، تلاوت کر کے دکھائیں۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب دوسرے لوگ آپ کی تلاوت سنیں تو پھر اسی طرح اسی انداز میں اس کی تلاوت کریں۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت اگر بغیر سمجھے کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں یا وہ بے مقصد ہے، اور بعض لوگ گستاخی کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو جو قرآن کریم حفظ کرایا جاتا ہے جبکہ ان کے معنی وہ نہیں سمجھتے، تو محض الفاظ طوطے کی طرح رٹا دینے سے اس کا کیا حاصل ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ آیت کریمہ ان کے اس خیال کی تردید کر رہی ہے کہ تلاوت آیات کو یعنی قرآن کریم کی آیتوں کے محض پڑھنے کو ایک نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل مقصد قرار دیا گیا ہے، جبکہ معنی سمجھانے کی بات آگے آ رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تلاوت بذات خود ایک مقصود ہے۔ اسی لیے احادیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے تو ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ لہذا تلاوت قرآن سمجھ کر کرنا تو بے شک بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے ہی، لیکن اگر کوئی شخص پوری طرح سمجھتا نہ ہو اور بغیر سمجھے بھی تلاوت کرے تو وہ اس کے لیے ایک ثواب کا کام ہے۔ یہ دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ جس میں صرف معنی ہی مقصود ہوتے ہیں، الفاظ مقصود نہیں ہوتے۔ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم صفت کا مظاہرہ ہے، اور اس صفت کا مظاہرہ ہونے کی وجہ سے ان کا صرف پڑھ لینا بھی موجب اجر و ثواب ہے، موجب خیر و برکت ہے، بلکہ ان الفاظ کے جو نقوش کتاب پر لکھے ہوئے ہیں وہ دیکھ لینا بھی ایک بہت بڑا برکت کا ذریعہ ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ بغیر سمجھے تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، یہ اس آیت کی
مخالفت ہے اور یہ آیت اس کی تردید کر رہی ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ چونکہ تلاوت بذات خود ایک مقصد ہے، لہذا آپ جو لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ خود تلاوت کریں تو اسی انداز سے کریں جس انداز سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس قرآن کریم لے کر آئیں اور وہ آپ کے سامنے پڑھیں تو آپ بھی اسی طرح پڑھیے جس طرح جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ چنانچہ سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یعنی جب ہم تلاوت کریں، اور ہم تلاوت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہماری طرف سے جبریل امین علیہ السلام آ کر آپ کے سامنے قرآن پڑھیں تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو پھر ان کے پڑھنے کی طریقے کی اتباع کیجئے، یعنی جس طرح وہ پڑھ رہے ہیں اس طرح آپ بھی پڑھیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے معنی بھی آپ کو سمجھائیں گے، اس کے معارف سے بھی آپ کو باخبر کریں گے۔ لیکن جہاں تک تلاوت کا تعلق ہے تو جس طرح جبریل امین آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں تو آپ بھی اسی طرح تلاوت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تلاوت فرماتے تھے جس طرح جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اور پھر امت کو بھی حکم یہ ہے کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اسی طرح کرے جس طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اور اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی ایک بہت بڑی محبت اور عشق کا ایک تقاضا ہے اور اس کا مظاہرہ ہے کہ اس امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے طریقے کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ اس کو ایک مستقل علم کی بنیاد بنا دیا۔ وہ علم تجوید کہلاتا ہے۔ تجوید کے معنی ہے قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھنا، یعنی اس طرح پڑھنا جس طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ یہ علم تجوید ایسا علم ہے کہ جس کی کوئی نظیر کسی دنیا کی زبان، کسی مذہب و ملت میں موجود نہیں، اور وہ اسی لیے ایجاد کیا گیا، اسی لیے اس کو وضع کیا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کی جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور اس میں یہ بات واضح طریقے پر بتا دی گئی کہ کون سا حرف کس جگہ سے نکلے گا اور کس طرح اس کو ادا کیا جائے گا۔ غالباً دنیا کی کسی بھی زبان میں ایسا کوئی علم موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ تفصیل بتائی گئی ہو کہ اس زبان کا فلاں حرف منہ کے کس حصے سے نکلے گا اور کس حصے سے نکالا جائے تو وہ درست ہوگا اور کون سے حصے سے نکالا جائے تو غلط ہوگا۔ ایسا کوئی علم کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ دنیا کی کسی اور زبان میں ہو۔ لیکن چونکہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو تلاوت کا حکم دیا گیا تھا اور تلاوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی اتباع کا حکم دیا گیا تھا، اس واسطے اس امت نے قرآن کریم میں جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ہر حرف کے ادائیگی کا مکمل طریقہ باقاعدہ فن کی صورت میں محفوظ کر دیا۔ اس میں مذکور ہے کہ با کہاں سے نکلے گی، سا کہاں سے نکلے گی، سین اور سا میں کیا فرق ہوگا، سین اور صاد میں کیا فرق ہوگا، زال اور زا میں کیا فرق ہوگا، اور ضا اور ضاد میں کیا فرق ہوگا، کس کس طریقے سے ان کو نکالا جائے گا، کس طرح ان کو ادا کیا جائے گا۔ یہ ساری تفصیلات علم تجوید کے اندر موجود ہیں، اور وہ علم تجوید در حقیقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور صحابہ کرام سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، اور اسی طرح وہ سینہ بسینہ ہم تک چلا آیا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی عملی مشق بھی تجوید کے اندر کرائی جاتی ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کے ذمے ایک لازمی فریضہ ہے کہ وہ اس علم کو بقدر ضرورت حاصل کرے، یعنی وہ جانے کہ میں قرآن کریم کے الفاظ کو کس طرح پڑھوں، کیونکہ
قرآن کریم کی تلاوت تو بذات خود ثواب کا کام ہے ہی، لیکن نماز تو فریضہ ہے، اور ہر نماز کے اندر کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت ہر انسان کو کرنی ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ مثلا بغیر سورہ فاتحہ کے پہلی 2 رکعتوں میں اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کوئی سورت تلاوت کی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت نماز کا ایک حصہ ہے، اور اگر وہ تلاوت صحیح نہ ہو اور اس میں بعض اوقات اگر ایسی غلطی ہو جائے کہ جس سے معنی ہی بدل جائے تو نماز ہی خراب ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کی پڑھنے کی طریقے کو یعنی تجوید کو بقدر ضرورت حاصل کرے، اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد کل 29 حروف ہے، اور 29 حروف ہیں، صرف ان میں سے ہر حرف کو ادا کرنے کا طریقہ آدمی سیکھ لے اور اس کی مشق کر لے تو پھر تجوید کا علم بقدر ضرورت اس کو حاصل ہو گیا۔ اگر بالفرض کوئی شخص ہر روز ایک حرف کو ادا کرنے کی صحیح مشق کر لے تو 29 دن کے اندر پورے قرآن کریم کے حروف کا احاطہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو درست کرنے کے نتیجے میں اس کی تلاوت بھی درست ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجنے کا پہلا مقصد بیان فرمایا گیا ہے تلاوت آیات، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی معمولات میں بھی شامل کریں اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ دوسری چیز جس کے لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا اور آپ کی تشریف کا دوسرا مقصد جو قرآن کریم میں بیان فرمایا وہ ہے یعلمہم الکتاب، وہ یہ کہ آپ ان لوگوں کو جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہوا ہے یعنی صحابہ کرام، ان کو کتاب کی تعلیم دیں، یعنی وہ کتاب جو قرآن کی شکل میں نازل ہو رہی ہے اس کی تعلیم دیں، اس کو پڑھائیں، اس کو سکھائیں، اس کے معنی سمجھائیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے اور ہر انسان کو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور جن صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ قرآن پڑھائیں اور سکھائیں، اس کے معنی سمجھائیں، وہ سب قرآن کریم کی زبان یعنی عربی زبان سے پوری طرح باخبر تھے، وہ عربی زبان کے ادب سے پوری طرح آشنا تھے، وہ بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے، اور ان کو قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان میں سے ہر ایک شخص جانتا تھا قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ہر لفظ کے معنی اس کو معلوم تھے، تو محض یہ معلوم کرنے کی ان کو بالکل بھی ضرورت نہیں تھی کہ فلاں لفظ کے کیا معنی ہے۔ مثلا اگر فرض کیجئے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ان کو یہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ذالکہ کے کیا معنی ہوتے ہیں اور ریب کے کیا معنی ہوتے ہیں، وہ سب اچھی طرح جانتے تھے۔ تو پھر اس کے باوجود فرمایا گیا کہ ان کو پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، ان کو سکھائیں، کہ معنی سمجھائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف الفاظ کا ترجمہ معلوم ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ترجمے سے آگے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا ترجمہ بے شک معلوم ہو گیا، لیکن اس آیت کے اندر کیا کیا احکام پوشیدہ ہیں، اس سے کیا کیا مسائل نکل رہے ہیں اور کن کن معاملات پر روشنی پڑ رہی ہے، یہ صرف ترجمے سے بسا اوقات معلوم نہیں ہو پاتے۔ لہذا ضروری ہے کہ جس طرح آدمی ترجمہ سیکھے اسی طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کی جس طرح تشریح فرمائی اس تشریح کو اپنے لیے ضروری سمجھے کہ جب تک وہ تشریح ہمارے سامنے نہ آئے گی
اس وقت تک ہم قرآن کریم کا ٹھیک ٹھیک مطلب نہیں سمجھ سکتے اور اس سے ٹھیک ٹھیک نتائج نہیں نکال سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو یہ آیت کریمہ ہمیں دے رہی ہے کہ جیسے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن کریم کا کوئی ترجمہ پڑھ لیا، ترجمے قرآن کریم کے چھپے ہوئے ہیں، تو اس ترجمہ پڑھ لینے سے ہم قرآن کریم کے عالم بن گئے اور اب ہم خود اس قابل ہو گئے کہ ہم براہ راست قرآن کریم سے احکام کا استنباط کر سکیں، اس براہ راست قرآن کریم کے احکام کو معلوم کر سکیں اور اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق جو حکم ہمیں سمجھ میں آئے اس کے مطابق خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ تو یہ خیال اس لیے غلط ہے کہ محض ترجمے کی بات نہیں، ترجمہ اگر کافی ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کو قرآن پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے قرآن پڑھایا تو اس کے معنی یہ کہ اس کے معنی بھی سمجھائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو مسائل نکلتے ہیں، اس سے جو احکام مستنبط ہوتے ہیں، وہ صحابہ کرام کے سامنے اپنی قول سے یا اپنے فعل سے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ وَالْقُرْآنَ جَمِيعًا، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا علم بھی حاصل کیا اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی معلوم کیا اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم کیا۔ یہ ساری چیزیں صحابہ کرام نے سیکھی۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اگرچہ عربی زبان سے واقف نہیں ہوں اور میں ترجمہ میرے سامنے موجود ہے، میں اس ترجمے کو سامنے رکھ کر سبھی کچھ جان لوں گا اور اس سے جو احکام نکل رہے ہیں ان کے اوپر اپنی رائے زنی کر سکوں گا، تو یہ بالکل ہی قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کے مفہوم سے بالکل خلاف بات ہے اور یہ بعض اوقات انسان کو گمراہی تک لے جاتی ہے۔ لہٰذا اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ترجمہ بے شک پڑھے، لیکن اس ترجمے سے ایک فائدہ تو بے شک یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کے جلال، اس کے اندر جو آسان قسم کے مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، کائنات کی جن نعمتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، توحید کے جو دلائل بیان فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اور آخرت کے جو مناظر بیان فرمائے گئے ہیں، یہ ہر انسان آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے اور اس میں کوئی دشواری نہیں۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کے احکام دیے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر ہی آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ اس میں عبادات کے احکام بھی ہیں، معاملات کے احکام بھی ہیں، اخلاق اور معاشرت کے احکام بھی ہیں۔ تو ان تمام احکام کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا یہ محض ترجمے کے بل پر ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تشریحات موجود نہ ہوں۔ لہٰذا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا اور اس سے صحیح نتائج نکالنا یہ محض ترجمے سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی معلم اس کی تعلیم نہ دے۔ پھر تیسرا مقصد جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا بیان فرمایا گیا وہ ہے والحکمہ، یعنی یہ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت کے لغوی معنی دانائی کی بات کے آتے ہیں، کوئی بھی سمجھداری کی بات جو کی جائے اس کو حکمت کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حکمت کا تعلق انسان کی عقل سے ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کی عقل صحیح ہے تو وہ حکمت کی بات کہتا ہے اور حکمت کی بات کو پسند بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بھیجا اس کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دیں گے اسی طرح لوگوں کو حکمت کی بھی تعلیم دیں گے، یعنی دانائی کی باتوں کی۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے
کہ حکمت کی بات سکھانے اور اس کی تعلیم دینے کے لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر حوالہ کیوں دیا گیا؟ یوں تو عقل ہر انسان کے پاس موجود ہے اور اس عقل کے ذریعے وہ بہت سے حکمت کی باتیں خود بھی معلوم کر سکتا ہے، لیکن خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں اور دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد میں، آپ کے فرائض منصبی میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ وہ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوں تو عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے اور ہر انسان اس عقل سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے اس تفسیر کی بالکل ابتدا میں مقدمے کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کی جو عقل ہے وہ بڑی کارآمد چیز ہے، اس سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن اس کی افادیت لامحدود نہیں ہے۔ ایک حد ایسی آتی ہے کہ جہاں پر عقل پوری طرح کام نہیں دیتی، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کی عقلوں میں بھی فرق ہوتا ہے، یعنی عقل کے ذریعے اگر کوئی آدمی ایک نظریہ قائم کرے تو ضروری نہیں کہ دوسرا کوئی شخص اگر اپنی عقل سے سوچ رہا ہے تو وہ بھی اسی نظریے تک پہنچے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ عقل کی بنیاد پر جو نظریات دنیا میں وجود میں آئے ہیں، جتنے فلسفے اٹھے ہیں، وہ سارے کے سارے عقل ہی کی بنیاد پر مبنی تھے، لیکن ان کے درمیان بڑا زبردست اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک شخص کی عقل اس کو ایک نتیجے تک پہنچا رہی ہے اور دوسرے شخص کی عقل اس کو دوسرے نتیجے تک پہنچا رہی ہے۔ اسی وجہ سے فلسفیوں میں اختلافات ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے نظریات مختلف وجود میں آئے ہیں۔ وہ اس لیے کہ عقل کی رہنمائی لامحدود نہیں ہے اور ہر انسان کی عقل دوسرے انسان کی عقل سے کچھ نہ کچھ مختلف ہوتی ہے، لہٰذا کوئی ایسا معیار ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ اس شخص کی عقل نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے یا دوسرے شخص کی عقل نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے مقاصد میں حکمت کی تعلیم کو بیان فرما کر یہ واضح اشارہ دے دیا کہ جب کبھی عقلوں میں اختلاف ہو، انسانوں کی عقلوں میں اختلاف ہو، ایک شخص کی عقل اس کو ایک طرف لے جا رہی ہے، دوسرے شخص کی عقل اسے دوسری طرف لے جا رہی ہے، تو فیصلہ کن معیار جو ہے وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ہوگا۔ یعنی آپ نے جو کچھ تعلیم دی اور آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ عین حکمت ہے، اور حکمت کا صحیح تقاضا وہی ہے جو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے یا اپنے فعل سے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ تو اس لیے یہ جو لوگ عقل پرست اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو بے شک وہ اپنے آپ کو عقل پرست کہتے رہیں، لیکن عقل پرستوں کے درمیان ہزاروں معاملات میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس اختلاف کو فیصلہ کن طریقے پر طے کرنے کا معیار اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنا دیا کہ آپ جس چیز کو درست قرار دیں وہ عقل کے مطابق ہے، اور آپ جس کو غلط قرار دیں وہ عقل کے خلاف ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر قرآن کریم یا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کسی شخص کی اپنی عقل میں نہ آ رہی ہوں، اس کی وجہ، اس کی حکمت، اس کا فائدہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ قرآن کی بات عقل کے خلاف ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عقل کے خلاف ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کی عقل اس مقام تک نہیں پہنچ پائی جو حکمت کا مقام تھا اور جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اب مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ حج کے موقع پر انسان جاتا ہے تو بہت سے اعمال ایسے نظر آتے ہیں جو بالکل عقل کے خلاف ہیں بظاہر، یعنی بیت اللہ کے گرد چکر لگانا
ایک شیطان جیسا ایک ستون کھڑا کر کے اس کے اوپر کنکریاں مارنا وغیرہ، یہ سارے اعمال بظاہر عقل کے مطابق نظر نہیں آتے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقرر فرما دیے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا، اس کو لازمی قرار دے دیا، تو اب وہی عین عقل کا تقاضا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی عقل کی بنیاد پر یہ کہے کہ بھی میری تو اس سمجھ میں نہیں آتا کہ 30 لاکھ انسان وہ 3 دن کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے چلے جائیں، تو یہ اس کی عقل کا قصور ہوگا، یہ اس حکم کے اندر کوئی قصور نہیں۔ یا مثلا اگر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے یا اپنی وحی غیر مطلوع کے ذریعے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا اور کسی انسان کی عقل میں اس کی وجہ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں حرام قرار دیا گیا، تو یہ در حقیقت اس وجہ سے نہیں کہ وہ حرام قرار دینا عقل کے خلاف تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ پائی۔ تو اگر اس بات پر انسان غور کرے تو بہت سے مسائل جس کے اندر خاص طور سے آج کے دور میں لوگوں کو غلطی لگتی ہے، وہ اس بنا پر لگتی ہے کہ وہ ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا۔ مثلا کوئی جب سود کی حرمت کا ذکر آتا ہے کہ سود حرام ہے، تو فوراً آج کے لوگ یہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیوں حرام ہے، یا شراب حرام ہے تو کیوں حرام ہے، خنزیر حرام ہے تو کیوں حرام ہے۔ تو وہ اس وجہ سے کہ ان کی عقل میں اس کی حرمت کی حکمت نہیں آ رہی، اس حرمت کی وجہ اور اس کا فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس واسطے وہ انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حکمت وہ ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہو، لہذا اگر تمہاری عقل کسی جگہ اس حکمت کے بات کے خلاف جا رہی ہو تو پھر قصور اس بات کا نہیں ہے، بلکہ قصور تمہاری اپنی عقل اور سمجھ کا ہے۔ حقیقی حکمت اور سمجھ وہ ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ یہ ایک اہم بات ہے جس کی وجہ سے کتاب کے ساتھ حکمت کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ اور جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کی کتاب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکتی، یعنی خاص طور سے احکام کا حصہ وہ آپ کی تشریح کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ حکمت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور لوگوں کو سکھائی، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بعض انسانوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، لہٰذا وہی حکمت ہوں گی۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے اور دین کے صحیح احکام اور تعلیمات تک پہنچنے کے لیے جس طرح قرآن ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ضروری ہے۔ اور سنت کے معنی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے ارشادات یا آپ کے افعال، یعنی جو کام آپ نے کیے، اور آپ کی زندگی کا پورا طرز عمل، وہ سنت کہلاتا ہے۔ تو جس طرح قرآن ضروری ہے تو قرآن ہی یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح قرآن ضروری ہے، اس کی تلاوت ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تعلیم دی، اس تعلیم اور تشریح کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ اور جن حکمت کی باتوں کی تعلیم دی تو ان حکمت کی باتوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور یہ جب ضروری ہے تو یہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت ہمارے سامنے نہ ہو۔ تو اس وجہ سے خود قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت، اس کو بھی دین کا لازمی حصہ اور شریعت کا ایک بنیادی ماخذ قرار دیا جائے۔ یہاں بعض لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ قرآن تو ہمارے پاس تواتر کے ساتھ اس طرح پہنچا ہے کہ اس کے ایک حرف، ایک نقطے، ایک شوشے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو احادیث کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے، وہ اتنے تواتر کے ساتھ نہیں آئی، اور اس کے اندر احتمال ہے کہ وہ اپنی اصل شکل میں محفوظ نہ رہی ہو۔
اور اس شبے کی وجہ سے ہم ایک مشتبہ چیز پر کیسے عمل کریں. لیکن پہلی بات تو یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر واقعتاً اس آیت کریمہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا دین قرآن کے ساتھ سنت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک لازمی حصہ دین کا قرار دے دیا، اور دوسری طرف اس سنت کو محفوظ رکھنے کا کوئی انتظام نہیں فرمایا، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی حکمت بالغہ اور قدرت بالغہ کے اوپر اعتراض ہوگا کہ ایک طرف آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضور کو اس لیے بھیجا تاکہ قرآن سکھائیں اور حکمت سکھائیں، اور یہ قرآن اور حکمت کی ضرورت صرف صحابہ کرامی کو نہیں تھی، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو تھی. آپ کی تعلیم کے لیے، انسانوں کی تعلیم کے لیے آپ کو بھیجا گیا، اور پھر جو تعلیم آپ نے دی اور جو حکمت آپ نے سکھائی اس کو محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی انتظام نہیں کیا، تو یہ تکلیف مالا یطاق لازم آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے ممکن نہیں ہے. لہٰذا خود اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہوگا، اور پھر وہ انتظام حقیقت میں اگر واقعے کے اندر دیکھا جائے تو وہ واقعتاً ایسا انتظام ہے کہ دنیا کی کسی بھی ملت، کسی بھی مذہب میں اپنے پیغمبر کے ارشادات اور آپ کی سیرت کو محفوظ رکھنے کا ایسا اہتمام کبھی نہیں ہوا جتنا اس امت محمدیہ اللہ صاحب الصلاۃ والسلام کے علماء نے کیا. اس کی ایک بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے جو یہاں مختصر الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. یہ پورا علم ہے، علم حدیث، علم اسماء الرجال، علم جرح و تعدیل، احادیث کو چھان پھٹک کرنے کا، اس کو تنقید کی چھلنیوں میں چھان کر اس میں سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دینا، یہ محدثین کا بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے لیا. اسی لیے لیا تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جس طرح قرآن محفوظ رہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی محفوظ رہ کر ان تک پہنچے اور وہ اس سے رہنمائی حاصل کریں. پھر آخری اور چوتھا مقصد بیان یہ فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا جائے کہ یزکیہم، وہ ان کو پاک صاف بنائیں. یزکی یہ فعل ہے اور اس کا مصدر ہے تزکیہ، اور عربی زبان میں تزکیہ کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو پاک صاف کر دینا. کسی چیز پر کوئی میل لگ گیا ہے تو اس کو ہٹا دینا، کوئی چیز ناپاک ہو گئی ہے تو اس کو دھو کر پاک کر لینا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. یہاں قرآن کریم نے اس تزکیے کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا آخری مقصد قرار دیا. یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے 3 مقاصد جو بیان کیے گئے ہیں بظاہر تو وہ انسان کی تعلیم کے لیے کافی ہونے چاہیے. یعنی حضور نے تلاوت بھی کر دی، تلاوت کا طریقہ بھی سکھا دیا، کتاب یعنی قرآن کے معانی کی تعلیم بھی دے دی، اور اس سے جو احکام نکل رہے ہیں ان کی وضاحت بھی فرما دی، اور حکمت بھی سکھا دی کہ کون سی بات حکمت کی ہے. یہ سارے کام ہو گئے تو بظاہر تعلیم تو مکمل ہو گئی. اب چوتھی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو فرمایا گیا کہ ان کو پاک صاف کریں، تو یہ در حقیقت ایک عظیم حقیقت کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی فرمائی ہے. وہ یہ کہ یہ تزکیے سے مراد ہے عملی تربیت. ایک تو کسی چیز کا علم حاصل ہو جانا ہوتا ہے اور ایک اس کی عملی تربیت ہوتی ہے. ایک شخص نے فرض کیجیے نظریاتی طور پر دوسرے کو علم طب پڑھا دیا کہ کس طرح کون سی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا علاج کیا ہوتا ہے، اس کے کیا کیا طریقے ہیں، یہ ساری تفصیل اس کو پڑھا دی. لیکن صرف پڑھ لینے سے وہ ڈاکٹر نہیں بن جائے گا، صرف پڑھ لینے سے وہ علاج کا طریقہ نہیں سیکھ لے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ عرصے کسی ماہر کی صحبت میں رہ کر
اس کی ٹریننگ حاصل کرے، تربیت حاصل کرے۔ چنانچہ ساری دنیا میں رواج ہے کہ اگر کسی شخص نے میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کی ہے تو صرف اس کی ڈگریاں حاصل کر لینے سے بات نہیں بنتی، جب تک کہ کچھ عرصے کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر عملی تربیت اس نے حاصل نہ کی ہو۔ اور یہ صرف کسی ایک علم و فن کے ساتھ خاص نہیں ہے، دنیا کے ہر کام میں یہی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کھانا پکانے کی کتابیں لوگوں نے لکھ کر چھاپ رکھی ہیں کہ کون سا کھانا کس طرح پکایا جاتا ہے، لیکن کوئی شخص اگر صرف اس کتاب کی بل پر، اس کتاب کو دیکھ دیکھ کر کھانا پکانا چاہے تو وہ نہیں پکا سکے گا، یا پکائے گا تو خراب پکائے گا، جب تک کہ کسی ماہر پکانے والے سے اس نے عملی تربیت حاصل نہ کی ہو۔ تو یزکیہم کے معنی یہ ہے کہ آپ نے جب قرآن کریم اور حکمت کی تعلیم دے دی تو اس قرآن کریم کے احکام پر اور حکمت کی باتوں پر عمل کس طرح کیا جائے، اس کا طریقہ کس طرح حاصل، اس کا طریقہ کیا ہو، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ اس کی عملی تربیت دیں لوگوں کو۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معنی ہی نہیں سکھائے بلکہ تربیت بھی دی، اور جیسا میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد پہلے نقل کیا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی سیکھا، عمل بھی سیکھا، اور قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھا۔ تو عمل بھی سیکھا کہ کیا معنی کہ عملی تربیت حاصل کی کہ کون سا کام کس طرح کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک عملی تربیت تو ظاہری افعال کی ہوتی ہے، مثلا نماز، کہ نماز کس طرح پڑھی جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ عملی تربیت ظاہری افعال کی ہو رہی ہے۔ روزہ رکھا آپ نے تو عملی تربیت اس کی دے دی، حج فرمایا تو حج کی عملی تربیت دے دی۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو ظاہری اعمال سے یا ظاہری افعال سے تعلق نہیں رکھتے۔ مثلا قرآن کریم فرماتا ہے جگہ جگہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، شکر کرو، صبر کرو۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، حسد اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بغض اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ تکبر ہو یا حسد ہو یا بغض ہو، یہ ایسی خرابیاں ہیں اور ایسے گناہ ہیں کہ ان کا تعلق ظاہری اعضاء سے نظر نہیں آتا، یہ انسان کے دل کی بیماریاں ہیں۔ ان دل کی بیماریوں کو جب نکالا جائے تو اس کا نام تزکیہ ہے۔ یعنی ایک شخص کے دل میں فرض کیجئے تکبر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی تربیت کے ذریعے اس کے دل سے تکبر نکال پھینکا، تو گویا تکبر کا جو میل کچیل اس کے دل کے اندر جمع ہوا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف کر دیا۔ اسی طرح ایک بیماری، ایک بہت بڑی عظیم بیماری ہوتی ہے دنیا کی محبت، کہ دنیا کو انسان آخرت کے اوپر ترجیح دینے لگے، یا شہرت کی محبت کہ میری شہرت ہو جائے، یا ریاکاری کہ میں جو کام کرے وہ نام و نمود کی خاطر کرے۔ تو یہ بیماریاں بھی دل کی بیماریاں ہیں، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں کو عملاً دور کیا اور ان بیماریوں سے صحابہ کرام کو پاک کیا۔ چنانچہ ریاکاری کے بجائے ان کے اندر اخلاص پیدا فرمایا، تکبر کے بجائے ان کے اندر تواضع پیدا فرمائی، حسد کے مقابلے میں ان کے دلوں میں ایثار پیدا فرمایا۔ یہ ساری جو برائیاں ہیں وہ دلوں سے نکال کر ان میں اچھائیاں پیدا کرنا، اس کا نام تزکیہ ہے۔ اور اسی تزکیے کو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی کر کے دکھایا، اور پھر صحابہ کرام کا تزکیہ کرنے کے بعد صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کا تزکیہ کیا، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کا، اور یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آج تک اس طرح چلا آتا ہے۔ اور اس تزکیے کے لیے محض نظریاتی طور پر علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس شخص کا تزکیہ ہو چکا ہو وہ اس کو اپنا مقتدیٰ بنا کر
اس کے ساتھ رہ کر، اس کی صحبت اٹھا کر، اس کی باتیں سن کر آدمی خود اپنا تزکیہ کرے اور اپنے دلوں سے یہ بیماریاں دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو فضائل قرار دیا ہے وہ اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ اس یزکیہم والے فریضہ منصبی میں اسلام کا جو پورا علم اخلاق ہے وہ آ گیا۔ اسی علم اخلاق کو بعض اوقات احسان سے تعبیر کرتے ہیں، علم احسان سے، بعض اوقات اس کو علم تزکیہ سے تعبیر کرتے ہیں، بعض اوقات اس کو علم باطن سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو علم تصوف بھی کہہ دیتے ہیں۔ حاصل اس کا یہی ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایسی بڑھا دی ہیں کہ جو در حقیقت قرآن و سنت کے مقاصد میں شامل نہیں تھی، لیکن اصل مقصود چاہے وہ تصوف کہیں یا احسان کہیں یا علم اخلاق کہیں، اس کا اصل مقصود تزکیہ ہے کہ انسان اچھی صفات سے آراستہ ہو جائے، اس کے دل میں اچھی صفات پیدا ہو جائیں اور بری صفات اس کے دل سے نکل جائیں۔ تو اس آیت کریمہ کے ان چاروں مقاصد پر اگر ہم اہتمام کے ساتھ غور کریں تو دین اگر دیکھا جائے تو سارا کا سارا ان چار مقاصد کے اندر سمٹ آتا ہے، اور ان میں سے ہر مقصد زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہمارے لیے ایک عظیم سبق رکھتا ہے اور ہمارے لیے اپنی زندگی کا دائرہ متعین کرنے کا ایک واضح اشارہ دیتا ہے۔